انبیاء اور اولیاء کے لیے ہے. وہ دنیاوی متاع اور وراثت اپنے پیچھے نہیں چھوڑتے. ان کی وراثت علم ہے اور تقوی ہے اور عبادت ہے اور درد ہے اور سوز ہے اور شوق ہے اور وجد ہے اور قرب خداوندی ہے. سبحان اللہ. یہ متاع ان کی ہے. اور یہ متاع جو ہمارے پاس ہے اس متاع کو بیان کرتے ہوئے اللہ مولا علی نے فرمایا, ہم نے پوچھا زکات آپ کو دیتے کبھی دیکھا نہیں. آپ نے فرمایا تجھے تیری ماں روئے, علی مال ہی اتنا کب جمع کرتا ہے کہ زکات دیتا پھرے. علی مال ہی اتنا کہاں جمع کرتا ہے کہ زکات. یہ ہے درد و سوز و آرزو مندی, یہ وہ متاع ہے, وہ دوسرے لوگوں کے لیے ہے. اب ذرا توجہ دیجئے, متاع اور مستقر آپ سمجھ گئے. سیاسی آزادی اور سماجی استحکام دو چیزیں یاد رکھیے, یہ مستقر میں آتے ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ, اس میں معاشی اور اقتصادی فوائد, یہ دو چیزیں آ گئی. دونوں آپ کی سمجھ میں آ گئی. اب یہ چار چیزیں ہو گئی مستقر اور متاع میں. اب یہ جب آپ کے سامنے آ گئی تو پھر سنیے اگلی بات. زمین میں انسان کو سیاسی آزادی اور سماجی استحکام اور معاشی عدل, یہ تینوں حقوق یکساں طور پر عطا کر دیے گئے. اور اسی کو کیا کہتے ہیں, اسی کو کہتے ہیں کہ جب یہ تینوں چیزیں عطا کر دی گئی تو پھر اس کو کہتے ہیں مستقر اور متاع. مستقر اور اب دوسری بات, قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا کہ تم زمین میں اترو تو بعضکم لبعض عدو, زمین میں اترو تمہارے بعض کے کیا ہوں گے, دشمن ہوں گے. کیوں زمین میں اتر کر بعض کے دشمن کیوں ہوں گے؟ توجہ دیجئے ذرا اس جملے کی طرف. وَفِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, اور یہ مستقر اور متاع جو تمہیں دیا گیا ہے نا, سیاسی آزادی اور سماجی استحکام اور پھر معاشی اور اقتصادی فوائد, یہ جو تمہیں دیے گئے ہیں ہین, یہ ایک گھڑی کے لیے ہے, زیادہ طوالت کے لیے یہ نہیں. ایک گھڑی ہین, ایک گھڑی, وہ جو زندگی کا ایک پروسیس کھربوں سال کا چل رہا ہے کہ تو عالم جنت قرب خداوندی سے نیچے اترا تھا, عالم ارواح میں اترا تھا, عالم ارواح سے پھر زمین کے مدار میں اترا. یہاں پہ ایک پروسیس سے تجھے ایک وجود دیا. مت خیال کر کہ یہاں کی فرعونیت, نمرودیت اور شدادیت اور حاکمیت تیری دائمی ہوگی. الہین, کتنا ہی اونچا اڑ, یہ ایک گھڑی کا سفر ہے جو تجھے دیا گیا ہے. یہ تجھے ایک اس کے مقابلے میں جب تو اکاؤنٹ کرے گا کہ یہاں سے تجھے برزخی زندگی میں جب آگے دھکیلا جائے گا تو کروڑوں سال تو برزخی زندگی میں رہے گا. جب آگے لے جایا جائے گا کروڑوں سال تجھے وہاں گزارنے پڑیں گے. یاد رکھ انسان, اربوں سال پہلے بھی تو کہیں تھا, پھر اربوں سال کے لیے تو کہیں نیچے اترا. اب الہین ایک مختصر سی گھڑی 60 اور 70 سال جو اللہ کے نزدیک پلک جھپکنے کی گھڑی ہے. میرے اور آپ کے نزدیک کیا ہے, یہ بڑی لمبی ہے, مگر خدا کے نزدیک کیا ہے, یہ پلک جب. جیسے کہ آپ کسی سٹاپ پہ آپ تھوڑی دیر بیٹھ گئے اور یہ سٹاپ, اور اس جگہ پہ آپ نے جو سٹاپ کیا ہے ٹھہرے ہیں 60 یا 70 سال, یہ ریچارج ہونے کے لیے ہے, یہاں سے پھر فیول لینے کے لیے ہے. اور وہ جو خطا پہلے کسی مقام پہ ہوئی تھی, اس خطا کی توبہ کا ایک یہ مقام بنا دیا گیا تاکہ اس غلطی کی توبہ اور آگے روحانیت کے لیے اور بلند مقام کے لیے یہاں سے انبیاء کی اطاعت کے ساتھ آگے بڑھو. سبحان اللہ. تکبیر. اب جو یہ کہا گیا نا کہ بعضکم لبعض عدو, کیوں دشمن ہوں گے, کیوں دشمن ہو گئے؟ مانا یہ ہو گیا کہ لوگ تم ایک دوسرے سے سیاسی آزادیاں چھینو گے, ایک دوسرے سے کیا کرو گے, جیسے دنیا میں ہو رہا ہے. بعضکم لبعض عدو, وہ 10,000 میل آگے بیٹھا ہوا پر ایک جو چڑھائی چڑھ کے دنیا کے اوپر تہو دیکھ کر رہا ہے, اس کے ساتھ کیا دشمنی ہے 10,000 میل دور پر تمہاری, کیا دشمنی ہے؟
جو قتل عام کر رہا ہے، کیا دشمنی ہے؟ یہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے سے سیاسی آزادیاں چھینو گے، سماجی استحکام ختم کرو گے ایک دوسرے کا، اور معاشی اور اقتصادی یہی سب سے بڑی چیز ہے جس وقت اس دنیا میں جس کے قبضے میں جتنا ایک ہے اتنے ہی دوسرے کے دشمن ہیں۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ باپ اگر بیٹے کا سیاسی، سماجی، اقتصادی حقوق سلب کرے تو باپ اور بیٹے میں لڑائی، بیوی شوہر کے سلب کرے ان کے درمیان لڑائی، پڑوسی کا کرے ان کے درمیان لڑائی۔ جی ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اب اگر ایک ملک دوسرے ملک کا کرے ان کے درمیان لڑائی، اور اگر ایک ملک پوری دنیا کا سلب کرنے لگے تو اس کے درمیان لڑائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جی، اور جنگیں اس محض اس بنیاد پہ ہے جس کا پروردگار عالم نے فرما دیا تھا بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے پھر زمین پہ جا کے، اور تمہاری یہ دشمنیاں، اس کو قرآن مقدس نے فرمایا، تمہاری یہ دشمنیاں جب پیدا ہو جائیں تو پھر ایسا کرنا، میں تمہارے درمیان ایک ہدایت اپنی طرف سے بھیجوں گا۔ سبحان اللہ۔ میں تمہارے درمیان کیا بھیجوں گا؟ ایک ہادی بھیجوں گا اور ہدایت دینے والا بھیجوں گا، اور پھر اگر تم نے اس کی ہدایت کو سن لیا اور مان لیا تو پھر تمہاری آپس کی باہم عداوتیں بھی ختم ہو جائیں گی، آپس کی عداوتیں بھی